نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض ہوئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ فرض ہے۔ جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، علم ہے، محبت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، یہ کسی اور سے نہیں ہے۔ جب کوئی چیز میرے سے یا آپ سے ہوتی ہے تو یہ اور ہے، ایک اور ہے، اور پر غور کرنے والا ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ جو اور پر غور نہیں کرتا اسے نہیں پتہ ہوتا یہ اور کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، علم کیا ہے، محبت کیا ہے۔ اگر کوئی چیز مخلوق سے ہے تو وہ جس طرح مخلوق بے بہا ہے اسی طرح اس سے چیزیں بھی بے بہا ہیں۔ اگر ایک مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی، عبادت نہیں کرتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی چاہیں مخلوق پیدا فرما دیں جو اللہ کا حکم بھی مانتی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتی ہوں، لیکن اللہ کا حکم ایک ہی ہے جسے ہم سنت اللہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم ایک ہی ہے جسے ہم سنت اللہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس سنت اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدھر اپنی عبادت کا فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیتا ہے۔ دین نصیب والے نے حاصل کیا ہے جو کہ اللہ کے بندے کا ملنا ہے۔ دین نصیب والے نے حاصل کیا ہے جو ماں باپ کا ملنا ہے۔ دین نصیب والے نے حاصل کیا ہے جو اللہ پروردگار کا ملنا ہے۔ ورنہ میرا اور تیرا حال یہ ہے کہ اپنی باتوں کو ہم نے، اپنی گالوں کو ہم نے یہ جانا ہے کہ یہ باتیں بھی بڑی مقدس ہیں اور گالیں بھی بڑی مقدس ہیں۔ میری گالیں وہ چومیں جو میرا ماں باپ ہے اور اپنی اولاد کی گالیں میں چوموں جو میری اولاد ہے۔ اس کے علاوہ مقدس جس کا نام رکھ دیا ہے یہ مقدس کی باتیں ہیں۔ حقیقت تقدس جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ حقیقت تقدس جو ہے وہ ماں باپ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی تقدس جانتا ہے تو اس کے پاس دین ہے۔ اگر کوئی تقدس کی لوریاں رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ورنہ تیرے میرے ہونے کا کیا ہے؟ اللہ جتنی مخلوق چاہے پیدا فرما لے، یہ میں کوئی پیدا ہو کے نیا کام تو نہیں نہ ڈال سکتا۔ جس طرح پہلی ساری مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں اس طرح میں بھی پیدا ہوا ہوں،
ساری مخلوقوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اگر میں اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اللہ پر کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محروم تو یہ نا حکم ماننے والا ہے۔ فرمایا پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض ہوا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں کا ذکر فرما کر اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا۔ یہ روزہ مومن پر جو فرض ہوا ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جس نے اللہ کا حکم مانا ہے اس نے روزہ تو مانا ہے، روزہ تو جانا ہے، لیکن عبادت کے ساتھ جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اسے بھی جانا ہے۔ عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ تو ازل سے ہی اللہ کا حکم ہے، یہ تو حکم کی حقیقت رحمت محبت ہے۔ کوئی نہ بھی عبادت اللہ کی کرنا چاہے پھر بھی اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، جب وہ دیکھتی ہے تو اللہ کے حکم میں دیکھتی ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا دیکھنے کا، اللہ نے حکم دیا کان کو سننے کا، اللہ نے حکم دیا زبان کو بولنے کا۔ یہ تو میں اور آپ ہیں کہ اس کے حکم کے مطابق دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یا سنتے ہیں۔ زبان تو ایسے نہیں کرتی، زبان تو اللہ کے حکم میں بول رہی ہے، اس نے تو بولنا ہی بولنا ہے۔ میں اس سے اچھا بولتا ہوں یا برا بولتا ہوں، میں اس سے اچھا سنتا ہوں یا برا سنتا ہوں، میں اس سے اچھا پکڑتا ہوں یا برا پکڑتا ہوں۔ یہ وہ حکم ہے کہ اللہ پاک کی عبادت تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ساتھ حکم کیا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ جب پہلوں پر روزے فرض کیے تو انہیں اللہ نے اپنا حکم دیا۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان کا اپنا کام ہوتا ہے، شیطان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، شیطان کی اپنی عبادت ہوتی ہے، سارا کچھ شیطان کا اپنا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کا اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف اللہ اس کا ہوتا ہے، اللہ کا حکم اس کا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اس کا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا حکم اس کا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے ہوتے ہیں، اور ماں باپ سے اسے رضا جنت ملی ہوتی ہے۔ دو جنتیں ہیں، ایک جنت ماں باپ سے ہوتی ہے اور ایک جنت ماں باپ سے ملتی ہے۔ دو جنتیں ہوتی ہیں، ایک جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے ہوتی ہے اور ایک جنت اللہ کے بندے سے ملتی ہے۔ دو جنتیں ہوتی ہیں، ایک جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے اور ایک جنت اعدت للمتقین اللہ پروردگار سے دی جاتی ہیں۔ جب تک کوئی دو جنتی نہیں ہو جاتا، دو جنتوں کا حامل کامل نہیں ہو جاتا، اسے ایک جنت اس لیے نہیں ملتی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، ایک تو اللہ کا بندہ ہے، ایک تو ماں باپ ہے۔
جنت تو یہ ہے، اسے جنت کیسے مل گئی؟ وہ کون سی جنت، کہاں سے جنت لے کر آیا ہے؟ جب پہلوں پر روزہ فرض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 2 جنتیں دی کہ 2 جنتیں ہیں. قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھنا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں، 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں. یہ ہیں وہ لوگ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ ہیں وہ لوگ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو گئے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ ان کے لیے جنت اللہ پروردگار نے تیار کیا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک ان کے لیے جنت ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی جنت ہے. ایک اللہ کے بندے کے لیے جنت ہے اور ایک اللہ پروردگار کے بندے کی اپنی جنت ہے. ایک ماں باپ کے لیے جنت ہے، ایک ماں باپ کے لیے اپنی جنت ہے. ان کی جنت پوچھنا کیا ہے؟ یہ کہیں گے میری جنت وہ ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، میری وہ جنت ہے. ماں باپ سے پوچھنا ماں باپ کی جنت کیا ہے، اللہ کے بندے کی جنت کیا ہے، نبی رسول کی جنت کیا ہے. یہ بتائیں گے کہ میری جنت ہے، وہ اور کسی کی جنت نہیں ہے، وہ میری جنت ہے. میرے ماں باپ ہیں، میرے سائیں جی ہیں، میرے نبی رسول ہیں، میرا اللہ ہے. پہلوں کو بھی روزہ دیا گیا ہے، ہمیں بھی روزہ دیا گیا ہے. پہلوں کو بھی پہلوں کی جنت دی گئی ہے اور ہمیں ہماری جنت دی گئی ہے. جب تک میری جنت مجھے نہیں مل جاتی، کوئی ہے جو مجھے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے جنت تیار ہوئی ہے وہی کوئی دے سکے؟ پہلے مجھے میری جنت ملنی چاہیے جو کہ میرے ماں باپ ہیں. پہلے ماں باپ کو ماں باپ کی جنت ملنی چاہیے جو اس کے ماں باپ ہیں. پہلے مجھے میری جنت ملنی چاہیے جو میری جنت ہے. میرے استاد ہیں، میرے سائیں جی ہیں، اللہ کے بندے جو مجھے ملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن پر اللہ کا حکم ہے، کلمہ مجھے ملا ہے اور کلمے کی تعلیم میں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا فرض ہے جو کہ حکمی تعلیم وہ ملا ہے. پہلے مجھے میری جنت ملتی ہے. نبی رسول علیہ السلام کو نبی رسول علیہ السلام کی جنت اللہم رفیق الاعلیٰ وہ ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تک اپنی جنت حاصل نہیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے میں تمہیں جنت دیتا ہوں؟ نہ، اس نے کہا میں تمہیں جنت دیتا ہوں. کیا کرو؟ ایمان لاؤ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اعمال صالحہ اختیار کرو. لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر میں تمہیں جنت دیتا ہوں. اللہ کی سنت تب جنت دینا ہے جب اللہ پروردگار کی جنت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. نبی رسول علیہ السلام کی جو جنت ہے وہ آپ کے نائبین ہیں. آپ کے نائبین کی جو جنت ہے وہ ان کے نائبین ہیں. یہ ہیں قیامت تک کی جنتیں ہیں جو اللہ کی جنت ہیں. اور پھر جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیں دینے والا ہمیں جنت دیتا ہے تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ حکم عبادت کا دیتا ہے. وہ بھی جنتیں اسی طرح ملی ہیں اور یہ بھی جنت اسی طرح ملتی ہے. جدھر عبادت کا حکم دیتا ہے ادھر والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے جب کسی کے والدین کسی سے ناراض ہوتے ہیں
وہ لاکھ نمازیں پڑھتا ہے، لاکھ روزے رکھتا ہے، لاکھ حج کرتا ہے، یہ 11 مہینے کے حج سے کام نہیں آتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اسے ماں باپ کی جنت جو ہے وہ نہ مل جائے، ماں باپ اسے جنت نہ دے دے۔ یہ ماں باپ جنت دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ جنت دیتا ہے، یہ نبی رسول جنت دیتا ہے، یہ اللہ پروردگار جنت دیتا ہے، اپنی جنت دیتا ہے۔ کوئی اللہ کی جنت، کوئی اللہ کے بندے کی جنت، کوئی ماں باپ کی جنت نہیں دیتا، اسے یہ جنت کب ملتی ہے؟ جس کے بارے میں اس کا بڑا یہ اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا گمان بنا کے بیٹھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے فدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو نے پڑھا ہے؟ یہ تو اللہ کے بندے نے پڑھا ہے۔ تیری زبان پڑھتی ہے تو کہتا ہے میری زبان نے پڑھا ہے، تیرا کان سنتا ہے تو کہتا ہے میرے کان نے سنا ہے، تیرے ہاتھ نے پکڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ نے پکڑا ہے۔ یہ کس نے پکڑا ہے؟ یہ تو تیری زبان نے بولا ہے، تیرے ہاتھ نے پکڑا ہے، تیرے کان نے سنا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں دیکھتے سنتے بولتے وغیرہ ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو نے کب پڑھا ہے؟ تو نے تو تب پڑھا ہے جب حکمی تعلیم، کلمے کی تعلیم میں تو نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اور جب تو کرتا ہے تو تب تیری زبان پڑھتی ہے، جب تو کرتا ہے تو تب تیرا کان سنتا ہے، جب تو کرتا ہے تو تب تیرا ہاتھ پکڑتا ہے۔ وہ تو پہلے تیرے ہاتھ نے پکڑا ہوتا ہے، تیری زبان نے بولا ہوتا ہے۔ کلمہ زبان پڑھتی ہے، کہتا میں نے پڑھا ہے، یہ تیری میں نہیں جاتی، یہ میں تو بندے کو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا 2 فرض ہیں، ایک فرض ایک ہوتا ہے، جیسے میرا ایمان ایک ہے، بس قولوا قولا سدیدا، ایک سچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میرا ایمان آگے سے آگے ایمان میں نیکیاں کرتا ہے، یہ ایمانی باتیں کرتا ہے، تو ایک سے یہ ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ پہلے ایک کیا ہے؟ حکم، اس کے بعد یہ اچھی باتیں جو ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ حکمی تعلیم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان، توحید، نیکی، نماز، حج، زکوٰۃ کے بارے میں دی ہیں۔ یہ کیا تعلیم؟ جس طرح حکم فرض ہے، ایمان فرض ہے، توحید فرض ہے، اللہ فرض ہے، اللہ کا آخری نبی فرض ہے، اپنے سائیں جی امام فرض ہیں، ماں باپ ہم پر فرض ہیں، اس طرح ان کی تعلیم جو دی گئی ہے وہ بھی فرض ہے۔ یہ کون سا فرض ادا ہوا ہے؟ فرض تو مان لیا لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان تو لے آئے، آگے ایمان میں جتنی باتیں ہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ جیسے کوئی ایک بات جو ایمان میں فرض ہے، ساری فرض ہیں، ایک بات اگر جو ایمان میں فرض ہے اس میں سے چھوڑ دیتا ہے، ایمان ہی نہیں رہ جاتا۔ کتنے ہے ایمان؟ وہ کیڑا ایمان ہے؟ کیڑا مسلمان مومن ہے جو اللہ کے بغیر ہے، جو نبی رسول کے بغیر ہے، جو سائیں جی کے بغیر ہے، جو ماں باپ کے بغیر ہے؟ کیڑا خسرا؟ خسرا بھی نہیں بنتا۔ مومن کی تو بات بہت بڑی ہے، عزت للہ ولی رسولہ وللمومنین، مومن کو تو عزت اکرام جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو آج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں نہیں رہ گئیں، اولاد رہ گئی ہے، ماں باپ نہیں رہ گئے، اکا دکا نمازی نیک لوگ رہ گئے ہیں، امام نہیں رہ گیا، اللہ کا بندہ جو قیامت تک رہے گا وہ نہیں رہ گیا، امتی رہ گئے ہیں، نبی رسول علیہ السلام نہیں امت میں رہ گیا۔ اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا، یہ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کوئی نہیں رہ گئی، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔
ہمارا سارا کچھ ہی چلا گیا ہے، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ نہیں لے کے گیا، کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا۔ بات بڑی بیان ہونے والی ہے، المیہ ہے، اس کے بغیر زندگی کا لمحہ نہیں گزرتا۔ اگر گزرتا ہے تو یہ لمحہ وہ پشیمانی ہے کہ جو جنت میں جا کر بھی ہمیں پشیمانی میں ڈالے گا کہ ہائے میرا وہ لمحہ اگر اس طرح نہ گزرتا اللہ کے ذکر کے بغیر تو آج میں کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ وہاں جنت تو ملی ہوگی، میں اپنی خواہشیں تو پوری کر رہا ہوں گا، جو اللہ کی چاہت ہے نا وہ مجھ سے رہ گئی ہوگی۔ وہ لمحہ اگر آج مجھے ملتا تو اللہ کی چاہت آج میرے ہاتھ پر پوری ہو جاتی، اور وہ چاہت میں اللہ پروردگار بھی ہے مجھے کہتا اب تو بھی میری جنت میں ہے تو میرے ساتھ ہے، میرے نبی رسول کی جنت میں ہے، نبی رسول کے ساتھ ہے، تو بھی سائیں جی کی جنت میں ہے، سائیں جی کے ساتھ ہے، تو بھی ماں باپ کی جنت میں ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، اب تو بھی وہ چاہتیں پوری کر جو میں اپنی جنت میں اپنی چاہتیں پوری کر رہا ہوں۔ آج تو ہو جائے گا، اس لیے میں یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ روزہ رکھا، ہم نے بھی روزہ رکھا، ان کو بھی یہ سارا کچھ ملا، ہمیں بھی وہی سارا کچھ ملا۔ جنہوں نے ادھر حاصل کیا وہ وہاں لے کر چلے گئے، جنہوں نے یہاں حاصل کیا یہ بھی وہاں لے کر چلے جائیں گے۔ ایک ہی چیز ہوگی، وہ کیا ہے کہ جب روزے میں کسی کو اللہ کا روزہ مہمان ملے تو اس پر خوش ہونا، اس پر خوش ہونا یہ ہے کہ اس کی عزت کو قائم اور دائم رکھنا، اس سے خوش ہونا یہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ یہ ہے روزہ رکھنا بھی، روزہ پورا بھی کرنا، اور روزے میں جو اللہ کی چاہت ہے اسے بھی حاصل کر لینا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اسی طرح روزے میں ادھر مہمان آیا ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ ادھر اگر ماں باپ یا ماں باپ دونوں میں سے ایک بھی مل جائے اس کی خدمت بجا لانا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اسے راضی کر لینا، یہ ہے روزہ رکھا بھی ہے، روزہ پورا بھی کیا ہے، اور ماں باپ کو بھی پا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جس کے پیچھے اللہ اکبر کرتے ہو، جو تمہیں حکمی تعلیم دیتا ہے، اللہ کا بندہ جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے۔ امام بھی وہی ہو سکتا ہے، اور قائم مقام کے پیچھے اللہ اکبر کے بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے جو قائم مقام اللہ کے بندے کا قائم مقام کیا ہو۔ جب اللہ کے بندے کی امامت میں ہونا، تعلیم میں ہونا، تو دو کام بجا لانا۔ امامت میں ہونا تو جو وہ اللہ اکبر میں حکم دے اسے بجا لانا، یہ نہ ہو کہ اس کا حکم چھوٹ جائے، نماز بھی چھوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، روزہ بھی چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، حج بھی چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، زکوٰۃ بھی چھوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نہ توحید رہ جائے گی، نہ توحید کا والی وارث وہ رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں باپ نہ ملے تو یہ اللہ پروردگار راضی نہ ہوا، جس طرح روزہ نہ ملا اللہ راضی نہ ہوا، جس طرح سائیں جی نہ ملے اللہ راضی نہ ہوا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، جو بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر مل گئی تو ٹھیک ہو گیا، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی باتیں ہیں یہ بھی اگر مل بھی گئی تو کچھ بھی نہ ملا ہوگا۔ یہ ہے وہ باتیں اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے تو بھول نہ جانا، درود پاک پڑھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت بجا لانا، ان کو راضی رکھنا۔ جو ان کی تعلیم اللہ کے بندے ملے ہیں قیامت تک
ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا جس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ برتاؤ ہوا، تو انہیں بھی حاصل کر لینا۔ اور اس کے بعد مہمان رمضان میں آیا ہوں، اللہ آیا ہے کہ اللہ کا حکم فرض آیا ہے، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے آئے ہیں، ماں باپ آئے ہیں، میں آیا ہوں، رمضان میں مجھے راضی کر لینا، مجھے راضی کر لینا۔ مجھے راضی کرنے والا ہے جس نے ماں باپ کو راضی کیا ہے، مجھے راضی کرنے والا ہے جس نے اپنے سائیں جی کو راضی کیا ہے، مجھے راضی کرنے والا ہے جس نے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا ہے، اور جس نے ہم کو راضی کیا ہے وہ ہماری جنتوں میں آ گیا ہے۔ جسے یہ جنت نہیں ملی ہوتی وہ اس پر اس لیے لعنت ہے کہ جنت جو اس کے لیے میں نے تیار کی ہے وہ تقوی پر تیار کی ہے، کہ فرمایا اعدت للمتقین، یاد رکھنا یہ جنت جو ہے متقین کے لیے ہے، اور متقین وہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھا تماشا کر رہا ہے اپنی خواہشوں کا، اسے پتہ نہیں ہے۔ پتہ تو ہے کہ پتہ بتانے والے نے بتایا ہوا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں آج تک لگا۔ اس نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا پھول گلاب کا جان لیا ہے، پھول چنبیلی کا جان لیا ہے، کہ آج تو اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ کے بندے کی جو چاہت ہے وہ پوری کرے، اور یہ سمجھتا ہے میں پوری چاہت کرتا ہوں تو پتہ نہیں میں کون سا گلاب کا پھول ہوں، چنبیلی کا پھول۔ کچھ نہیں ہے، اب تو گندگی غلاظت کا ڈھیر ہے، اب تو گندگی غلاظت کا ڈھیر ہے۔ اور اگر اللہ کے بندے کی چاہت پوری کرتا تو وہ پھول بنا دیا جاتا جو اللہ کا بندہ چاہتا، تو وہ جنت بنا دیا جاتا جو اللہ کا بندہ چاہتا۔ کیونکہ جب جنت میں متقی داخل ہوگا تو جو وہ کہے گا وہی ہو جائے گا۔ ایک اللہ نے مخلوق جنت اس کے لیے بنائی ہے، ایک جب وہ کہے گا تو یہ کہنے والا جب کہے گا تو آگے سے مخلوق پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ جنت ہوگی۔ جو کہا وہ ہو گیا۔ پیدا ہونے والی چیز جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ مخلوق جنتیں ہوتی، جتنی بنانا چاہتا ہے بناتا چلا جائے۔ اسی طرح ایک اللہ پروردگار کا بندہ ہے، وہ جنت رکھتا ہے، وہ اپنی جنت میں جو کہتا ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے نبی رسول علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ ہو گئے ہیں، یہ جنتیں ہو گئی ہیں۔ پہلی جنت جو حکم میں بنتی ہے، اللہ نے جو بنائی ہوئی ہے وہ حکم میں بنتی ہے، جس میں مومن نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ کرنے سے، ادا کرنے سے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک جنت اور ہے جو علم سے ہے، وہ بنائی نہیں گئی۔ کوئی کہے نا کہ جی علم سے جنت بنائی جاتی ہے، نہیں نہیں، علم سے جنت نہیں بنائی جاتی، علم سے جنت باہر آ جاتی ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں، جیسے اللہ کا بندہ ہے، جیسے نبی رسول علیہ السلام ہیں، جیسے اللہ خود ہے۔ ان کی جنت مخلوق نہیں ہے، یہ خود جنت ہے۔ رمضان المبارک میں جو مہمان اللہ کا رمضان آیا ہے نا، یہ خود جنت ہے۔ سائیں جی جس کے پیچھے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، جس کی تعلیم میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ خود جنت ہے۔ ماں باپ یہ خود جنت ہیں، اللہ پروردگار خود جنت ہے۔ اے گلاں لے لو، اے گلاں کھچ کھچ کے چوڑیاں نہ کرو، انہاں نال کچھ نہیں ہونا۔ یہ گلاں جڑیاں اندر نوں چڑیاں جاندیاں، کوئی انہاں نوں ویکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ گلاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت آج پوری ہو رہی ہے، آج ماں باپ کی چاہت ہم سے پوری ہو رہی ہے، آج سائیں جی کی چاہت ہم سے پوری ہو رہی ہے۔ اور جس نے اس چاہت کو پورا نہیں نہ کیا، اپنیاں چاہتاں پوریاں کرن دیا، خواہش میں روزہ ترک کر کے رکھ لے، جنتی ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے جنت دینا کوئی ایسی بات نہیں، جنتی ہو جائے گا۔ لیکن وہ 11 مہینے کی جنت ہے، وہ تب قائم رہے گی جب عبادت کا کوئی حق ادا کر سکے۔ قسم خدا کی عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا جب تک جس کا حق
عبادت میں ادا کر رہے ہو وہ راضی نہ ہو جائے، وہ راضی ہو جائے گا تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے پھر۔ وما توفیق الا باللہ۔ کی ملاقات ملنا ہو نا، یہ اپنا چہرہ ہے نا، اس کو اس طرح نہ کیا کرو، ایک بات۔ دوسری بات، یہ داڑھی ہے نا، اس کو اس طرح نہ کیا کرو۔ تیسری بات، اپنے قبلے کی طرف سے منہ نہ پھیرا کرو، ادھر ادھر نہ، یہ تین کام نہ کیا کرو۔ آپ نہیں جانتے اس میں کیا بات ہے، جب آپ جان جائیں گے نا تو آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ نماز میں قبلے کی طرف سے منہ نہیں پھیرا جاتا۔ قلبی دھیان جو ہے وہ اپنے سائیں جی کی طرف رکھا جاتا ہے، یہ قلبی دھیان اس کا سائیں جی کی طرف رہے گا جو اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہیں لے کر جائے گا، وہ تو ہے قبلہ۔ چہرے کو ادھر ادھر نہیں لے کے جائے گا سے مراد داڑھی کے ساتھ نہیں کھیلے گا اور ادھر ادھر چہرے کو نہیں پھیرے گا۔ جب روزے میں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو فوراً کیا کرو، رجوع اللہ، دھیان اپنا پھر اللہ کی طرف کر لو۔ یہ نہ ہو کہ دیکھنا غلط ہو جائے تو دیکھنا جاری رکھو، سننا غلط ہو جائے تو سننا جاری رکھو، نہ دھیان نہ ادھر ادھر پھر اس کو بڑھاؤ آگے، روک دو فوراً، اندر پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے میرا بندہ متقی ہو جائے وہ متقی ہو جائے، یہ اپنا ہی کام جاری رکھے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں چہرہ کس کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دھیان میں اپنی رحمت برکت ڈال رہا ہوتا ہے، یہ اپنا دھیان پتہ نہیں ادھر ادھر کر کے منہ یا داڑھی کے ساتھ کھیل کے کدھر لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تین کام نہ کیا کر۔ ویسے بھی اپنی عادت بناؤ، ادھر ادھر نہ یہ کام کیا کرو۔ اللہ کی طرف دھیان مومن کا جو ہے نا دھیان ذکر میں ہوتا ہے تو وہ نہیں، وہاں بھی نہیں کرتا، لیکن جو عاجز کے پاس آپ آگے اس طرح کرو گے، میں عاجز آپ کو کہے گا، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ میں آج آپ کو کہوں گا نہیں، میں کہوں گا، تکلیف ہوگی آج کو۔ اور آپ کے لیے نا یہ تکلیف دینا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ سائیں جی کو تکلیف نہیں دینی کہ تعلیم میں انہیں تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینی کہ انہیں وجودی تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی ان دو کو تکلیف نہیں دیتا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی رسول اللہ علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم خوش کرنے کے لیے دنیا میں انہیں آئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔